ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا. وہ مٹکے دیکھے تھے میں نے، وہ بتایا. کسی نے دکھایا کہ تمہیں سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے. یہ چٹکلا تو میں نے سنا. تو یہ اب مٹکے کب ٹوپیاں بن گئے، کب میرے سامنے بیٹھ گئے، اور میں نے ان کو بیان سنایا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ مذاق اڑے گا کہ ٹوپیوں کے آگے بیان. خیر، تو ایسا کچھ ہے نہیں. بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. پھر یہ عوام ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت جو کتابوں میں لکھی ہے مستند طریقے سے وہ بیان کی جائے. صحابہ کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے، جو مطلب مستند ہیں جو، وہ بیان کیے جائے. یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں مدینہ العلمیہ کی، ان میں سے اچھا خاصا مواد ہے، وہ بیان کیے. سنی سنا ہے بات. میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے جیتے جی پتہ نہیں کیا کیا میں سنتا ہوں اپنے لیے. مرنے کے بعد تو پھر تصدیق تکذیب کون کرے گا؟ اسی لیے نگران شورا کی ایک کڑن تھی، کیا دعوت اسلامی کی تاریخ کا کوئی گواہ نہیں ہے؟ دعوت اسلامی تاریخ کیا، اور کوئی کسی کے سنے گا بھی نہیں. تو ہم جیتے جی دعوت اسلامی کی ہسٹری دے جاؤ. اس پر ہم نے پھر وہ مل جل کر ایک سوال جواب کی ترکیب کری، اور دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی وغیرہ ایک ویڈیو محفوظ کر لی الحمدللہ. تو میری آواز میں آ گئی نا. اب تردید کرنے والے کو تردید کرنے میں دیر لگے گی، ورنہ یہ کہ یہ بولیں گے تو یہ تردید کر دیں گے، یہ بولیں گے تو وہ اٹھا کے رکھ دیں گے سائڈ پر کہ نہیں یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا. ویسے ہی کئی بانی مطلب بعد میں ہو سکتا ہے کہ مزید میدان میں آ جائے اور لیکن معجون مرکب بن جائے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ جو بھی تھا عرض کر سکا وہ عرض کر دیا تاریخ دعوت اسلامی کی الحمدللہ. تو اس لیے سنی سنائی باتوں میں مطلب وہ بیان نہ کی جائے. خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے. مجھے بولتے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا. ایکس رے کروایا مدینہ شریف میں جب مجھے چوٹ آئی تھی، وہ ہم کھڑے کھڑے استقبال کر رہے تھے مدینہ پاک کا. آپ تھے اس میں؟ حاجی یاسر آپ نہیں تھے اس میں؟ تھے جس میں گرا تھا اس میں نہیں تھے. ہاں وہ تو خیر آپ مشرف تو ہے چل مدینہ سے الحمدللہ، آپ بھی نہیں ہوں گے. اب مطلب ایک بار یہ ہوا تھا تو ہم کھڑے کھڑے استقبال کر رہے تھے مدینہ شریف. تو شاید داخل ہو چکے تھے ہم، وہ اسپیڈ بریکر آیا یا کیا ہوا، کوئی جھٹکا لگا نا، تو میں کھڑے کھڑے گرا، اور وہ جو سیٹ کی جو وہ ہینڈل ہاتھ رکھنے کے ہوتے ہیں نا، یہ میری پسلی میں غالباً لگا. ایسا کچھ ہوا کہ مجھے یہ شاید اسی طرح کا تھا، چوٹ آئی. اب درد بولے میرا کام. تو پھر وہ میرے ساتھ ایک تھے، چل مدینہ قافلہ تھا پورا، تو ایک جو تھے وہ مجھے لے کر اتر گئے. ہم لوگ گھر پہنچے اور درد بہت تھا. وہ کہتے تھے کہ علاج کراؤ. میں نے کہا یار میں علاج کیسے کراؤں، مدینے کی چوٹ ہے. خیر پھر میں نے کہا اگر مجھے نماز میں زہر پڑھتے ہیں، ابھی بہت دیر تھی، زہر میں کچھ دیر تھی، ابھی میں زہر کی نماز پڑھتا ہوں، اگر نماز پڑھنے میں اگر دشواری ہوئی نا تو پھر میں اپنے ہاسپٹل چلیں گے. خیر تو وہ واقعی زہر کی نماز جب آئی تو درد تھا، مطلب صحیح کا تھا. میں نے چلو اب یار چلتے ہاسپٹل. پھر ہم نے ایکس رے کروایا تو ایکس رے میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں آیا. بڑی آزمائش نہیں تھی کوئی. اب یہ ایکس رے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا، ہوا میں اڑا، پاکستان پہنچا، اور ان دوستوں نے، محبت والوں نے، پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا. کوئی دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں نے شاید مشکل سنا ہو، پرانوں نے سنا ہوگا، یا اب بھی یہ چل رہا ہوگا. 98 میں نے یہ سنا تھا. اچھا، میں جب نیا نیا آیا تھا نا. بہرحال ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ بالکل یہ نہیں کہ غلط فہمی ہے. اچھا پھر کہاں سے چلا؟ میں اس کی تھوڑا گہرائی میں گیا تو ایک ہی ساتھ تھا میرے، اس کا نام بھی آ گیا، اس نے بتایا ہے.
اب میں نے اس کو پوچھا یار یہ کیس یار تم نے بتایا کہ مدینہ آیا ہے؟ بولا نہیں میں نے تو نہیں بتایا. تو یوں مطلب اس کرامت کی جڑ ختم ہو گئی, بنیاد ہی نہیں تھی, بے بنیاد. تو پتہ نہیں کتنی مطلب میری طرف کیا کیا منسوب لوگ کرتے رہیں گے, اور دیوانے جو وہ جھومتے رہیں گے اور مزید ایڈیشن کرتے رہیں گے. اس میں کوئی پھول لگائے گا, کوئی پک لگائے گا, کوئی بیج بو دے گا تو اور کرامتیں شاخیں نکلیں گی اس کی, یوں کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. اللہ کا کرم ہے, لوگ مجھے دیکھ کر نہیں, پہلے لوگ مجھے نہیں جانتے, میرے منہ سے اللہ کا نام سن کر, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر میرے قریب آئے. اب میرا شہرت اور نام نمود اب ہے نا, اس وقت تو ایسا بھی تو ہوا نا, مجھے بیان نہیں کرنے دیتے, یہ بھی تو واقعات سنے ہوں گے آپ نے, تو وہ نہیں تھا. حاجی یاسر کا ہوا, یہ آئے, انہوں نے کہا میرا اپنے نام بھی نہیں, ماڈرن تھے یہ, اور نہ نام سنا تھا نہ مجھے جانتے تھے. میں نے اللہ اور رسول کا نام لیا, ان کے دل میں اتر گیا, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. آج اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے بھائیوں کو ماحول میں لائے, اور بھی بہت کام کیا انہوں نے. تو ماشاءاللہ ایک دور ان کا ایسا گزرا کہ وقف مبلغ کی حیثیت سے یہ چلتے رہے. اچھا خاصا انہوں نے وقت اس پہ اس کام میں دعوت اسلامی کے کیا. تو یہ کہ اللہ اور رسول کا نام سن کر لوگ, میرا انداز ڈفرنٹ, دوسرے مقررین کا اپنا انداز جو بھی ہے, وہ میرا انداز اپنا تھا. میں آپ کو کھانے کے آداب بتاؤں گا, پانی پینے کا طریقہ بتاؤں گا, آئیے رک جائیے میں آپ کو وضو کا طریقہ سناؤں گا, مسجد میں یوں اعلان کرتا, اس طرح بھی کرتا تھا میں. تو یوں لوگ ایک نیا انداز دیکھ کر یوں مطلب میری سنتے تھے, سمجھ میں آتا تھا. تو الحمدللہ سمجھ میں آتا تھا, جبھی تو ساتھ چلے نا, ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا الحمدللہ. اس لیے آپ بھی جذبات میں, جوش میں, جوشیلی تقریر, جذباتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے نہ سیاست کے چکر میں پڑے, نہ کوئی یہ حالات ہیں تو وہ دہشت گردی, تو ان چکروں میں آپ نہیں پڑے. صحیح بولتا ہوں, آپ صرف سنتیں بیان کریں. آپ دیکھو لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھا دیں گے, ذرا بھی آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی اٹھا کے پھینک دیں گے. یہی ہم نے دیکھا ہے, وہ زندہ باد کرتے پھر کتا ہائی ہائی بھی کرتی ہے یہ قوم. اپنے کو کتا ہے یا ہی نہیں ہونا ہے. اللہ کے محبوب کی سنت زندہ باد, تو ہماری زندہ باد کہیں بھی نہیں جاتی. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا,